السلام علیکم، شام بخیر سر پاکستان اور پیار پاکستان۔ گئے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آسودہ حال شخص رہا کرتا تھا، اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے نا، لوگوں کا زیادہ تر جو کاروبار ہوتا ہے وہ یا تو زمینداری ہوتا ہے یا پھر وہ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی باڑا تھا جانوروں کا، وہ جانور بھی بیچتا، وہ گھی مکھن بھی بیچتا، اور اس کے گھر میں اللہ کا رحم تھا اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ برا وقت آتے دیر نہیں لگتی، وہ شاہوں کو گدا کر دیتا ہے اور گداؤں کو شاہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن اس کے جانوروں میں ایسی بیماری آئی کہ ایک ایک کر کے سب جانور مر گئے۔ وہ بے حد پریشان ہوا، وہ خوشحال تھا، گھر میں کافی مال جمع تھا، روزمرہ کے اخراجات کے لیے وہ مال استعمال ہونے لگا، اور پھر کیا کہتے ہیں نا، قارون کا خزانہ ہو وہ بھی خالی ہو جاتا ہے جب انسان کچھ کر نہ رہا ہو۔ تو دھیرے دھیرے وہ مال ختم ہوا اور آہستہ آہستہ گھر کی تمام قیمتی اشیاء بھی فروخت ہو گئیں اور بات اب فاقوں تک آ گئی۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے کہا کہ دوسرے گاؤں کا سردار تو تمہارا دوست ہے نا، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے اپنی پریشانی بیان کرو۔ یہ بات اس کے دل کو لگی۔ اس نے صاف ستھرا لباس پہنا، اپنے دوست سے ملنے گیا۔ اس کا دوست اسے دیکھ کر خوش ہوا، اس نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور اس نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور اس نے اپنے تمام حالات اپنے دوست کو بتائے۔ یہ سب سن کر دوست کہنے لگا کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اس نے اپنے ملازم کو آواز دی اور کہا کہ میرے دوست کے لیے ایک بکری لے آؤ، اور اس شخص کو تاکید کی کہ یہ بکری لے جاؤ، لیکن اگر دوبارہ میری مدد کی ضرورت پڑے تو چلے آنا۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص نے اس کے بیوی بچوں کے لیے کچھ تحائف بھی دیے اور اس کو وہ بکری دے کر رخصت کر دیے۔ یہ شخص انتہائی حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا کہ یار میرا دوست ہے اور علاقے کا سردار ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ مجھے صرف ایک بکری پہ ٹرخار ہے۔ خیر وہ بکری لے کے چپ چاپ گھر آ گیا، اور اس کی بیوی بھی ایک بکری کو دیکھ کے پریشان ہوئی، لیکن وہ لوگ بکری کا دودھ نکال کے پیتے رہے اور کچھ دودھ بیچ دیتے، اور کسی نہ کسی حد تک بھوک مٹنے لگی۔ ایک ماہ گزر گیا اور وہ بکری مر گئی۔ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہوئے۔ بیوی نے یاد دلایا، دوست نے کہا تھا ضرورت پڑے تو دوبارہ آ جانا۔ سو وہ پھر اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ دوست نے آؤ بھگت کی اور مدعا پوچھا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ بکری تو مر گئی۔ دوست نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ملازم کو بلایا اور ایک بکری اور منگوا لی، اور اس شخص کو باعزت طریقے سے اس تاکید کے ساتھ روانہ کیا کہ جب ضرورت پڑے تو میرے پاس چلے آنا۔ وہ شخص پھر بکری لے کے آ گیا، دودھ پیا، کچھ بیچا، کچھ عرصہ اسی طرح چلتا رہا اور یہ بکری بھی مر گئی۔ اب کی بار پھر وہ اپنے دوست کے پاس پہنچا۔ اس بار پھر اس نے آؤ بھگت کی کھانا کھلایا اور ایک اور بکری دے کر روانہ کر دیا، اس تاکید کے ساتھ کہ اگر تمہیں میری ضرورت پڑے تو جھجکنا نہیں، پھر سے چلے آنا۔ وہ گھر آیا شخص، اس نے بکری کا دودھ نکالا اور بیچا۔ اس بار دودھ اتنا تھا کہ دودھ بیچ کے زیادہ رقم آنے لگی۔ یہ شخص سمجھدار تھا، اب کہ اس نے بچت بھی شروع کی اور ایک اور بکری خرید لی۔
اللہ نے اس کو برکت دے دی اور اس کے حالات پھر سے بہتر ہونے لگے، اور وہ بچت کر کر کے اور جانور خریدنے لگا، یہاں تک کہ گھر میں پھر سے خوشحالی آنے لگی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے یاد دلایا کہ یہ سب تمہارے دوست کی مدد کی وجہ سے ہی ہوا ہے، تم جاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ اگلے دن وہ شخص تیار ہوا اور کچھ تحائف لے کے خوشی خوشی اپنے دوست کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوست اس کو دیکھ کے خوش ہوا، اس کی پھر آؤ بھگت کی اور آنے کا مدعا پوچھا۔ اس نے دوست کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ اس کی مدد کی وجہ سے اس کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اس کے لیے وہ اس کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے ملازمین کو بلایا اور کہا، باڑے سے 50 جانور کھولو، اس شخص کے ساتھ اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ اب کی بار اس کا دوست حیران ہوا، یار جب شدید برا وقت تھا تو 1 بکری، اور جب حالات بہتر ہو گئے تو 50 جانور، تو اس وقت دے دیتا تو میں کب کا سنبھل چکا ہوتا۔ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے آخرکار اپنے دوست کے سامنے اپنے دل کی بات کر دی۔ یہ سن کر اس کا دوست مسکرایا اور کہنے لگا، جب تم پہلی بار آئے تو میں سمجھ گیا تھا کہ تمہارے اوپر بہت برا وقت چل رہا ہے۔ اس وقت اگر میں تمہیں 100 جانور بھی دیتا تو مر جاتے، اس لیے میں نے تمہیں صرف 1 بکری دی تاکہ تمہارا گزارا چلتا رہے، اور جب تمہارا برا وقت چلتا رہا میں تمہیں 1 بکری دیتا رہا، اور اب تمہارا وقت ٹل گیا ہے، خوشحالی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، تو اب میرا فرض ہے کہ تمہاری مدد اپنی دوستی کے شایان شان کروں، اور اب مجھے بالکل ڈر نہیں کہ تمہارے جانور تمہارے مر جائیں گے، اب کی بار سب جانور تمہارے کام آئیں گے۔ یہ سن کر شخص بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کی حکمت کا قائل ہو گیا۔ برے وقت کو گزارنے کے لیے صبر، شکر اور حکمت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ رازق ہے اور حالات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور جلدی سے حالات سے نکلنے کے لیے صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ہاتھ سے صدقات کا دروازہ نہیں کھولتے تو بعض ٹائم پھر نقصانات دروازہ پہ دستک دے دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور صدقات ایسی چیزیں جو بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی دور اندیش نگاہیں دی ہوتی ہیں کہ جو بھانپ لیتے ہیں، وہ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں اور اپنی عقل اور حکمت سے بہترین فیصلے کرنے جانتے ہیں۔ ایسا ہی اس کا دوست تھا جو ایک دور اندیش شخص تھا جس نے بھانپ لیا تھا، اور اس نے اس کے حالات کے مطابق اس کی مدد کی، اور بالآخر وہ اپنی آزمائش سے نکل گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آزمائشوں سے نکالے اور برے وقت کو ہم سب سے دور رکھے، بلاؤں کو ہم پر سے ٹالے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی زندگیوں کو بھی آسانیوں سے بھر دے، اور میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان، اور ہاں کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ایک نے مجھے کہا کہ میں قربانی پہ وہ میری قربانی کرنے والے ہیں، بہت بری بات ہے بھائی، ایسے نہیں کہتے ہے نا۔ اوکے، اللہ حافظ۔